بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو آج ہم حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ ہے حضور پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے کی بات ہے، ایک مسلمان تھا جو کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ اس کی بستی میں رہتی تھی اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر اس کے میکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر کی اور نکلا، وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوندے ہوئے میری بستی کے دو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں تیز رفتار کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل کی طرف پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہے، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، چلو تم نے خود نہیں بیٹھنا ہے تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت کیسے چلے گی؟ ہندو شوہر کو اس شخص کی نیت پر شبہ ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ پھر دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ وہ ہندو کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو اسے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کے شوہر نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ضمانت دے دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضمان لا سکتے ہو کہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کسی کو ضمانت کے لیے لاؤ، کوئی ایسا آئے جو میری گواہی دے۔ اب بھلا اس جنگل میں کون انسان آئے گا جس کو میں ضمانت بتاؤں؟ وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، پر کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہی مسلمان جو 11ویں والے ہیں، بڑے پیر صاحب یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ، تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کھٹک تھی اللہ والوں کے لیے۔ وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب آپ مجھے اجازت دے دے، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم باحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے بیوی
کا یہ یقین دیکھا تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی مخروع ہنسی کے ساتھ اس کو گھوڑے پر بٹھایا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور آدمی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ مار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری اور شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال سی ہو گئی، بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بلا وجہ تمہارا شوہر بیچارہ تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ میں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جس کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس نے یقین کے ساتھ دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار کہکے لگائی اور کہا، تم جس کا انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب وہ بھلا اتنے سالوں بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمود ہوئے۔ ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ لائے جہاں پر اس کے ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ اس بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش ہوا بیٹھی تھی، بیگانی تھی۔ وہ تو دیکھ رہی تھی کہ اب وہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرت انگیز سے دیکھنے لگے، یہ کون ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تو نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تو نہیں؟ ہندو کہنے لگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے، یہ کہنے والی شخصیت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی، تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت کی، تم نے اللہ کے ولی کو چاہا کیونکہ تم اللہ کی عبادت میں نہیں کرتی تھی، لیکن صرف اس کے ولی کو مانا تو کس طرح وہ مدد کو آئے؟ ایک بات سوچ رہا ہوں، اگر ہم اس جگہ جانے کی بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی؟ عورت کہنے لگی، پہلے یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانا، دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔